چاچی کا نام بلا ارادہ زبان سے نکل گیا تھا، جیسے بلا ارادہ اور کوشش اندر تیسرے کلمے کی چکی اپنے آپ ہی چلتی رہتی ہے۔ چاچی کا نام جیسے کوئی سونے کی چابی تھا، زبان پہ نام اور ذہن میں تصور قائم ہوتے ہی جیسے میرے اندر کے گلے شبو کی پنچ گوشہ صندوقچی میں محفوظ اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتیں اور میرے بزرگوں کی عطا کی ہوئی استطاعتیں باہر نکل آئی ہوں۔ میرے دیکھنے، محسوس کرنے اور سوچنے سمجھنے کی قوتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہو۔ مجھ میں جرأت ایمانی، حوصلہ اور جذبہ دو چند ہو گیا ہو۔ اندھیرے کے باوجود اب میرے لیے کاٹیج کی ہر چیز روشن روشن تھی، جیسے کسی نے میری آنکھوں میں اندھیرے میں دیکھنے والے ریڈ الٹرا ویو لینز لگا دیے ہوں۔ حلق سے چیخ نکلنے سے پہلے میں نے خود پہ قابو پا لیا تھا۔ تخت دراز پہ ایک کرہ صورت بڈھا کھوچر پڑا دکھائی دیا۔ میرے خدا، یہاں تو زخمی کوا بندھا پڑا تھا۔ یہ سوچتے ہی اب بڈھے جادوگر کی جگہ مجھے وہی کوا نظر آنے لگا، یعنی وہی دونوں آنکھیں بیک وقت اپنا اپنا کام دکھا رہی تھیں، وہی بچپن والی آدھے شیشے کو اندھا کر کے دیکھنے والی مشق جو چاچی نے کرائی تھی۔ دوسری آنکھ سے پھر بڈھے کو غور سے دیکھا، طوطے کی طرح لٹکی ہوئی خمیدہ ناک، آنکھوں میں نفرت اور وحشت، چہرے پہ لعنت اور پھٹکار کھنڈی ہوئی، ٹیڑھی میڑھی انگلیاں، بدبو اور تعفن کا ایک توبڑا۔ وہ کسمسا کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ عربی لہجے کی انگریزی میں مجھ سے مخاطب ہوا، خوشبخت انسان، اگر تم میری حقیقت سے واقف ہو ہی چکے ہو تو اب تمہاری اور میری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے کھڑکی کھول کر آزاد کر دو، اور ہاں، میری بازو کی یہ پٹی بھی اتار دو۔ ضرور، میں نے اسے مختصر سا جواب دیتے ہوئے اس کے پاس پہنچ کر پٹی اتار دی۔ زخم سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ تمہارا زخم ابھی کچا ہے، تم ابھی اڑنے کے قابل نہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہیں تلاش کر کے مرہم پٹی کی ہے، اور باہر موسم خراب ہے، اندھیرا اور طوفان ہے۔ ہو سکے تو موسم بہتر ہونے تک یہیں پڑے رہو۔ نہیں، میں موسم کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ہمیں فوری طور پہ یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور باہر جو میرے ساتھی ہیں وہ مجھے ساتھ لیے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتے۔ اس لیے تم مجھے فوراً کھڑکی سے باہر کر دو تاکہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ سکیں۔ تم سب اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے اگلا سوال کر دیا۔ ہم یہاں ہر ماہ پونم کی رات مادام آبیرے کے معبد میں عبادت میں شمولیت کے لیے آتے ہیں، اور پو پھٹنے سے پہلے یہاں سے واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کووں کی جون بدلنا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، جب لمبی اڑان مقصود ہو تو کوے کی کایا لینی ضروری ہو جاتی ہے۔ کوا بجلیوں کی زد میں نہیں آتا، موسم کی خرابیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، دشمنوں کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے، سمت اور سفر کا تعین اسے خوب رہتا ہے۔ اب میں بولا، اور جادوگروں کو اس کے قالب میں ڈھلنے کے لیے خاصی آسانی رہتی ہے، بس پاؤں کی خاک میں تھوکا اور سر پہ ڈالی، انگشت شہادت پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پھنسائی، بائیں ہاتھ سے ناک بند کی اور زیر لب پڑھا، ہدم ایک سلیبہ ادنگ نیم، کوے کی کایا بدل لی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے کھڑکی کھولتے ہوئے پوچھا۔ تم بھی تو کوے ہو، تمہیں دیکھ کر تو میں پناہ لینے کی غرض سے اس جگہ آ گرا تھا۔ یہ جتنے سوال جواب تمہارے اور میرے درمیان ہوئے ہیں یہ قطعی غیر ضروری تھے۔ تم بہت اچھے اور مہربان انسان ہو۔ تمہاری رحم دلی اور جو مشقت تم نے میرے لیے اٹھائی، اس کی وجہ سے میں نے وہ باتیں بھی تمہیں بتا دی جنہیں چھپانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ آخری بات، میں ایک یہودی فسونگر ہوں، میرا نام شمعان ابوز ہے۔ اب تو مجھے کھڑکی سے باہر نکال دو۔ میرے ساتھی جو میرے پیروکار ہیں میرا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو زخمی کوے نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کھڑکی سے باہر چھوڑنے سے پہلے میں نے شمعان ابوز کو بتایا، یہودی ساحر، غور سے سنو، میں اللہ کے امر اور اپنی چاچی کے روحانی تصور کی وجہ سے تمہیں پہچان چکا تھا، اور مجھے یہ احساس بھی ہو چکا تھا کہ تم پہ بھی میری اصلیت کھل چکی ہے۔ اس جادو نگری جزیرے میں میرا نماز ادا کرنا، تیسرے کلمہ پاک کا مسلسل ورد اور باوضو ہونا، ہر لمحہ اپنے بابا جی کے توجہ اور نظر میں رہنا، اگر یہ ہتھیار اور اظہار میرے ہاں نہ ہوتے تو آپ لوگ میرا پہلے حلے میں ہی جھٹکا کر چکے ہوتے۔ وہ میری گرفت میں ہی جز بجز ہوتے ہوئے حقیقت کا اظہار کرنے لگا۔ میرے مہربان، یہ درست ہے کہ میں ہمت کر کے تم پہ حملہ آور ہوا تھا۔ تمہارے جسم سے ٹکراتے ہی میرا فسوں بجائے تم پہ آفت توڑنے کے الٹا مجھے ہی ہلکان کر گیا۔
ایک خنجر سا تمہارے پہلو سے نکلا، میرا بازو اور پسلی کاٹ گیا، اور اب میری یہ دگرگوں حالت تمہارے سامنے ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارا دشمن ہوں میری جان بچائی، مرہم پٹی کی، میرے آگے کھانا پینا رکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا، سب سے پہلے میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں کوے کا نہیں، کاغا کا سروپ ہوں۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا یہ میرا انسانی اور اخلاقی فرض تھا۔ ایک سچا مسلمان اختیار اور طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے دشمن یا بدخواہ سے درگزر کرنا ہی احسان گردانتا ہے۔ میں نے اسے کھڑکی سے باہر اتارتے ہوئے کہا، شمان ابوس، جادو، طلسم، سحر، یہ سب کچھ استعانت ابلیس رجیم ہے۔ یہ ساری باطل اور بد سرشتی سامری کی فسونگری ہے، اور فسونگری کے سانپوں اجگروں کی استعداد کیسی ہی قوی اور جری کیوں نہ ہو، ان کے لیے ایک عصائے موسوی کا ظہور ہی کافی ہے۔ جو ہی میں نے زخمی کوے کو باہر اتارا، چھب سے بجلی بحال ہو گئی، کھڑکی کے باہر سمندر اور باد و بارہ بھی قدرے شانت سے پڑ گئے، جیسے ابلتی ہنڈیا جوش لینے کے بعد اپنی اوقات کے اندر سمٹ جاتی ہے۔ کووں کا کارواں غائب ہو چکا تھا۔ قدرے خوشگواری کا احساس ہوتے ہی میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ چاند اپنے جوبن پہ تھا، چاندنی نے زد میں آنے والی ہر شے پہ چاندی کا ملمہ چڑھا دیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے زخمی کوے کی ٹوہ لگائی کہ کہیں کمبخت یہیں کہیں نہ دھرا ہو، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ باہر نکل کر میں اسی لکڑی کے بینچ کی طرف آ گیا، سکون سے بیٹھ کر گزرے ہوئے تمام واقعات کا از سر نو جائزہ لیا۔ بیٹھے بیٹھے محسوس ہوا کہ مجھے تو بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آج صبح سے یہی کچھ ہو رہا تھا کہ کوئی بھی کھانا پینا وقت پہ نہ ہوا۔ گھڑی کی ریڈیم لائٹ پہ وقت کا اندازہ کیا، سوچا عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ روٹی پانی کے بارے میں سوچیں گے۔ ٹارچ اٹھائی، واپس کاٹیج میں آ گیا، کوے کے خون کے چھینٹوں والے کپڑے اتارے، باہر برننگ ڈرم میں ڈال کر آگ دکھا دی، نہایا دھویا، لباس تبدیل کر کے اسی بینچ پہ واپس پہنچا۔ اس جزیرے پہ شاید یہ واحد چیز لکڑی کا بینچ تھا جو بالکل قبلہ رخ تھا۔ 2 رکعت نفل شکرانہ واسطے رفع شر اور عشاء کی نماز ادا کر کے بیٹھا تسبیح کر رہا تھا کہ بائیں جانب سے کسی کی آہٹ سے محسوس ہوئی۔ دیکھا تو ایک شخص میری جانب چلا آ رہا ہے۔ ایک اور مصیبت، یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنے تئیں ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ نپے تلے قدموں پہ بڑے سکون سے آ رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ سا دکھائی دیا۔ پاس پہنچ کر اس نے بڑے ادب سے سلام کیا اور تھیلا بڑھاتے ہوئے کہا، معزز مہمان، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کرنے کے بعد آپ کے لیے کھانا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کھانا گرم ہے، آپ کی ضرورت کی ہر چیز اس تھیلے میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج کے خاص اور لذیذ کھانے سے خوب لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ فل مون کی چاندنی اور اس سحر آگی موسم کی بشاشت اور تازگی سے بھی محظوظ ہوں گے۔ وہ شب بخیر کہہ کر رخصت ہو چکا تھا۔ اسکاٹش بھیڑ کے چربیلے گوشت کے تلے ہوئے پارچے اور سٹیم میں پکے ہوئے ثابت آلو، ریڈ کڈنی یعنی لال لوبیا، ڈبل روٹی اور براؤن کیک کے 2 ٹکڑے۔ بابا جی والا نسخہ استعمال کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خیر الرازقین 3 بار پڑھ کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پھونکا، پھر کھانے کو مس کرتے ہوئے انگلیاں پھیری، کھانے کو غور سے دیکھا، اچھی طرح اطمینان پہ لقمہ لقمہ الحمدللہ کہتے ہوئے کھانا تمام کیا۔ ابلیسی عبادت گاہ۔ اب میری تمام تر توجہ شمالی حصے کی جانب مرکوز تھی، جو سختی اور تاکید سے میرے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ایریا تھا، بلکہ کسی بھی اجنبی کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیکب کی زبانی اس کے دروازے پہ لگے ہوئے نوٹ سے مجھے کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حصہ انتہائی پراسرار سی اہمیت کا حامل ہے۔ جادوگر کووں کے سربراہ شمان ابوز کے بیان سے بھی یہی اشارہ ملا تھا کہ ادھر کوئی معبد ہے جہاں چندر مکٹ کی رات چیدہ چیدہ جادوگر دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں اپنی مخصوص پوجا پاٹ اور شیطانی ریاضت و عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور پو پھٹنے سے پیشتر اپنے اپنے ٹھکانوں کی جانب لوٹ جاتے ہیں۔ رات سر پہ تھی، سنسان سا جزیرہ، سونے یا لیٹنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ کھانا کھایا تھا، ذرا ٹہلنے کی نیت سے بغیر کسی سمت کا تعین کیے چل پڑا۔ یہ جزیرہ کون سا کوئی وسیع و عریض صحرا تھا جو جنم جنم چلتے رہو تو ختم نہ ہو۔ کوئی 15 منٹ لگے ہوں گے، جزیرہ ختم اور سامنے سمندر آ گیا۔ کیکڑوں کیڑوں سے بچتا بچاتا کنارے کنارے دور تک نکل گیا۔
کچھ دور آگے جا کر لکڑی کا بنا ہوا ایک شکستہ سا پل نظر آیا جو کنارے سے 30-40 فٹ اندر سمندر میں اترا ہوا تھا۔ 2-3 ہلکی سی کشتیاں اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہچکولے لے رہی تھیں۔ میں اس کے اوپر چڑھ گیا اور احتیاط سے قدم دھرتا ہوا اس کے آخری سرے تک چلا گیا۔ بکھرا ہوا سمندر، پل کے ستونوں سے سر پٹکتی اور جھاگ اڑاتی ہوئی لہریں، سامنے اوپر نور کی کرنیں بکھیرتا ہوا چاند، کہیں کہیں اودھے سفید آوارہ بادلوں کے ٹکڑے، ایسا پرفسوں ماحول کہ میں کتنی ہی دیر تک پل کی ریلنگ پہ ٹھوڑی ٹکائے نیم خمیدہ سا کھڑا رہا۔ دیکھا کہ دور سمندر سے کچھ پرندے پرواز کرتے ہوئے جزیرے کی جانب آ رہے ہیں۔ 30-40 پرندوں کا یہ گروہ لمحہ بلمحہ اپنی اونچائی کم کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ پرندے میری دائیں جانب جیسے کنارے پہ ہی کہیں اتر گئے ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوے یا کسی اور نوع کے پرندے آج رات کی تقریب میں مادام آبیرے ڈیوڈ کی مہمان ہیں۔ یقیناً یہ کوئی جادوگر یا بدروحیں ہوں گی۔ غیر ارادی طور پہ میرے اندر تیسرے کلمے والی چکی ذرا تیز ہو گئی اور میں بلا ارادہ اس طرف چل نکلا جدھر کچھ دیر قبل پرندے اترے تھے۔ کچھ ہی دور آگے پہنچ کر معلوم ہوا کہ جزیرے کا یہ حصہ خاصا کٹا پھٹا اور ناہموار سا ہے۔ کہیں سمندر اندر گھسا ہوا تھا اور کہیں جزیرہ سمندر کے اندر بڑھا ہوا تھا۔ یہاں مجھے خاصا بچ بچا کر چلنا پڑا۔ ذرا اور آگے چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور کٹی پھٹی سمندری چٹانیں آ گئیں جن کی وجہ سے مجھے آگے بڑھنے میں اچھی خاصی دشواری محسوس ہوئی۔ مزید پریشانی یہ تھی کہ یہ چٹانیں سبز کائی اور سمندری حشرات سے اٹی پڑی تھیں۔ پھسلن کی وجہ سے ان پہ قدم تک دھرا نہیں جا سکتا تھا۔ آگے بڑھنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس جانب کنارے کے ساتھ ساتھ بڑی مضبوط آہنی کانٹے دار باڑ لگی ہوئی تھی۔ باڑ کے اندر پرائیویٹ پراپرٹی تھی۔ شاید یہی وہ آؤٹ آف باؤنڈ علاقہ تھا جہاں داخلہ بڑی سختی سے ممنوع تھا۔ مگر میں تو اب اس وادی عشق میں قدم رکھ چکا تھا۔ واپسی خاصی مشکل تھی، اور ویسے بھی انسانی فطرت ہے کہ جس کام سے روکو انسان ادھر ہی جاتا ہے۔ خواہ سے ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت میرے لیے ایک اچھی بات یہ تھی کہ میں نے لانگ شوز پہنے ہوئے تھے۔ اس قسم کے جوتے پہاڑی علاقوں میں مہم جوئی کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ ان کے تلووں میں کیل سے لگے ہوتے ہیں۔ میں بڑی احتیاط سے پاؤں جماتا ہوا تھوڑا سا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک غلطی یہ ہوئی کہ میں باہر نکلتے وقت ٹارچ لینا بھول گیا تھا۔ اچھی خاصی چاندنی کے باوجود بھی کہیں کہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آگے ایک ایسی ترچھی سی چٹان آئی جس پہ چڑھے بغیر دوسری جانب نہیں جایا جا سکتا تھا، اور اس پہ ان حالات میں چڑھنا انتہائی مشکل اور خطرناک تھا۔ یا پھر اس چٹان کے گرد گھوم کر جایا جا سکتا تھا، اور یہ راستہ سمندر کے پانی میں اترے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب خدا جانے سمندر کتنا گہرا ہو۔ جوار بھاٹا کی وجہ سے سمندر میں کافی چڑھا ہوا تھا۔ اس صورت میں سمندر کے راستے سے گزرنا اور بھی خطرہ مول لینے والی بات تھی۔ کچھ دیر میں ادھر ہی کھڑا مختلف ترکیبیں لڑاتا رہا، مگر سوائے واپسی کے اور کوئی راستہ محفوظ نظر نہ آیا۔ واپس پلٹا تو کچھ دور آگے دائیں ہاتھ پہ اسی چٹان کے ساتھ ایک تنگ سی دراڑ دکھائی دی جو چاند بالکل سامنے ہونے کی وجہ سے اندر تک صاف نظر آ رہی تھی۔ سامنے کھڑے ہو کر چند لمحے غور کیا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر میں اس کے اندر اتر گیا۔ ذرا آگے جا کر چٹان کے اوپر چڑھنے کا راستہ مل گیا۔ 3-4 منٹ کی کوشش اور ہمت کے بعد میں اوپر ایک سنگی چبوترے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑے بڑے پتھروں کی فصیل سی تھی، جیسے سمندر کی تیز تند نمدار نمکین ہواؤں نے بھربھرا سا کر دیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ایک گول سے مینار کی پہلی منزل کا حصہ تھا۔ یہاں شاید کسی زمانے میں روشنی کا مینار ہوتا ہوگا جو امتداد زمانہ سے آہستہ آہستہ اپنا وجود ختم کر چکا تھا۔ کسی نہ کسی طور یہ پہلی والی منزل باقی بچی رہ گئی ہوگی۔ اس میں ایک بڑی سی گول کھڑکی بھی تھی جس کی آہنی سلاخوں کو بھی سمندر کی نمدار نمکین ہواؤں نے چاٹ لیا ہوا تھا۔ میں پتھروں کے چبوترے پہ کسی نہ کسی طرح سے چڑھ گیا تھا، لیکن آگے کسی جیل کی سنگلاخ ناقابل تسخیر دیوار کی طرح تنی کھڑی فصیل پہ چڑھنا میرے لیے اس وقت ناگا پربت پہ چڑھنے کے مترادف تھا۔ میں فصیل کے ساتھ ساتھ کوئی راستہ یا دراڑ دیکھنے کی غرض سے آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک دم نشیب سا آ گیا۔ یہاں اگر جزیرے کو ایک بلی تصور کر لیا جائے تو سمجھیے کہ اس بلی کی دم سمندر کے اندر دور تک ایک پتھریلی پگڈنڈی کی صورت چلی گئی تھی، اور یہاں سے فصیل کی دیوار کافی نیچے سے اٹھائی گئی تھی۔ اب تصویر یہ بنتی تھی کہ کسی زمانے میں یہ چھوٹا سا ٹاپو
جسے آپ بیبی جزیرہ کہہ سکتے ہیں، کسی اسکاچ لارڈ کی جاگیر رہا ہوگا۔ پہلے وقتوں میں یورپ کے لارڈ رئیس اپنے اپنے علاقوں جاگیروں کے متعلق العنان حکمران ہوا کرتے تھے۔ وہ آپس میں چھوٹی موٹی جنگیں بھی لڑا کرتے۔ ان کی ذاتی فوج، اسلحہ خانے، استبل، قلعے اور ان پہ اونچے اونچے مینار بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ مینار عام طور پہ رات کے وقت روشنی کے لیے استعمال ہوتے تھے، مگر ہنگامی حالات میں انہیں جنگی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ میناریں اور ایسی لاٹیں بطور عقوبت خانہ اور بندی خانہ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جب کسی مخصوص قیدی کو قید تنہائی دینا مقصود ہوتی تو اسے پابہ زنجیر کر کے اوپر قید میں ڈال دیتے۔ کھانا پینا دو وقتہ اوپر رسی چھینکے سے پہنچ جاتا اور وہ بیچارہ معتوب اسیری کے دن سلاخیں، ٹھگے سنگی دریچوں سے تنگ زمین اور بے رحم آسمان کو حسرت بھری نظروں سے تکتا تکتا ایک دن کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پتھر کی مانند ساکت ہو جاتا۔ اسے میری خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی کہ مجھے دنیا کے بہت سے معتوب لوگوں سے منسوب ایسے بندی خانے اور عقوبت گاہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا جہاں مختلف حیثیت کے تاریخ ساز اور مشہور لوگوں نے اپنی اسیری کے آخری ماہ و سال گزارے۔ برصغیر پاک و ہند سے لے کر یورپ تک پھیلے ہوئے ان گنت واقعات دنیا کی تاریخ کا المناک حصہ ہیں۔ یہ جیلیں، بندی اور عقوبت خانے، قید تنہائی کی کوٹھڑیاں، قصوری چکیاں، پاؤں کی بیڑیاں اور ٹکٹکیاں، زمین دوز تہ خانے اور آسمان کو تھگلی لگاتے ہوئے مینار، گرم پانیوں کے حوض، دریا سمندروں میں بھٹکتے ہوئے بڑے بڑے لکڑی کے مٹکے، بانسوں کے جنگل میں بانس کی قمچیوں سے بنائے ہوئے شکنجے، تازہ اتری ہوئی مویشیوں کی کھالوں کے لحاف، چنوں سے بھری توشکیں، کچے چمڑے کے تسمے، آہنی خورد اور سیسے کے بنے ہوئے جوتے، چوبی سلیب اور گیس چیمبر، الیکٹرک کرسیاں اور زہر انجیکشن، توپ دم اور دریا برد، فیل پایا، باغ بدڑ، کال کوٹڑی یا سانپ کوٹڑی، علاقہ بدر یا کالا پانی، یہ سب اظہار رسانی کے آلات اور عقوبتوں کے مختلف انداز اور طریقے ہیں۔ یہ ساری ایجادیں جاگیردارانہ نظام، حاکمانہ ذہنیت، سیاست اور مذہبی جنون کی بگڑی ہوئی شکلیں اور منفی سوچ و فکر کے شاخسانے ہیں۔ نظام ملوکیت میں رشتوں اور تعلقوں کے تقدس کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ دور مت جائیے، یہ اپنے مغلوں کی تاریخ ہی اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ قید و بند کی صعوبتیں محض سزا کے طور پر ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی تو جزا، انعام اور خراج تحسین کے طور پر بھی مل جاتی ہیں، یعنی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اسپین کی دلاویزیاں اور کراہتیں۔ ہسپانیہ کے سواحل بڑے خوبصورت، وسیع و عریض اور دلکش ہیں۔ یورپ کے دیگر ساحلی مقامات کے مقابلے میں یہ معتدل موسموں کی ساری مہربانیاں، فطرت کے حسن کی تمام تر شادابیاں اور زندگی کی صحت مند حرارتیں لیے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی زیادہ تر معیشت کا دار و مدار پھل، پھولوں، سبزیوں، ترکاریوں اور سیاحوں کی آمد و رفت پہ ہے۔ میں ایک زمانہ اس خوبصورت چھوٹے سے ملک کے حسن جہان سوز کا اسیر رہا۔ جب بھی کبھی فطرت کے حسن بے پناہ سے آنکھیں سیکنے کو جی چاہا، اسپین پہنچ گیا۔ ایک خوبی یا سہولت جو اسے یورپ سے ممیز کرتی ہے وہ ہے اس کے ساحلوں پہ تفریحات کی بے پناہ کم خرچ آزادانہ سہولتیں اور رہائش کے لیے نہایت ہی ارزاں اور سہل الحصول چھوٹے بڑے خوبصورت کاٹیج مکانات، جنہیں آپ پورے سیزن یا 5-10 سال کے لیے کرائے پہ لے سکتے ہیں، نقد یا قسطوں پہ خرید بھی سکتے ہیں۔ میرے کاروباری دوست نے اس طرح کا ایک فلی فرنشڈ کاٹیج ایک لمبی لیز پہ لے رکھا تھا۔ یہ کاٹیج مرکزی ساحل سے لگ بھگ 70 میل جنوب میں ایک چھوٹے سے ساحلی قصبے ٹرپس میں لبے سمندر واقع تھا۔ ایک مقامی کسان اس کا کیئر ٹیکر یعنی رکھوالا۔ یہ رکھوالا بھی عجیب گھگو قسم کا تھا، 30-32 برس کا وجیح جوان جو کبھی بل فائٹر تھا۔ ایک فائٹ میں ٹانگ توڑوا بیٹھا، ہڈی پہ ہڈی نہ بیٹھی تو یہ اپنے گاؤں گھر پہ بیٹھ گیا۔ اب یہ بھنڈیاں، ہری مرچیں، بینگن، توریاں اگا کر لندن بھیجتا تھا، جہاں میرا ہول سیل سبزی فروش دوست انہیں فروخت کرتا تھا۔ میں اسپین پہنچنے سے پہلے اسے ٹیلی فون کر دیتا، یہ میرے لیے کاٹیج کو جھاڑ پونچھ کر تیار کر دیتا اور مجھے لینے ایئرپورٹ پہ موجود ہوتا۔ اس کمبخت کو پامسٹری سے دلچسپی تھی، جبکہ اس کی موٹی سی بیوی شیلا ازبیلا ساحل پہ چھوٹی رنگین چھولداری لگا کر کرسٹل بال اور تاش کے پتوں کے ذریعے سیاحوں کو ان کی قسمت کا حال بتایا کرتی تھی۔
میرے سبزی فروش دوست نے پتہ نہیں کہ میرے بارے میں ان پاگل میاں بیوی کو کیا کچھ الٹا سیدھا بتایا ہوا تھا کہ یہ دونوں ہی میرے دیوانے تھے۔ ظاہر ہے انہیں میرے متعلق یہی کچھ بتایا گیا ہوگا کہ میں بہت بڑا نجومی ہوں یا بلیک میجک جانتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ یورپ سارے کا سارا توہم پرست ہے، بس انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں شخص پامسٹ ہے، مستقبل کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے، ہپناٹزم جانتا ہے، روحوں اور جن بھوتوں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ بس پھر یہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں بے وقوف میاں بیوی بھی میرے بارے میں کچھ ایسا ہی حسن زن رکھتے تھے۔ جب بھی میں وہاں پہنچتا وہ دونوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری خدمت اور جی حضوری میں لگ جاتے، اور کبھی کبھی دبے الفاظ میں مجھ سے کچھ سیکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کرتے۔ میں انہیں کئی بار صاف صاف الفاظ میں سمجھا چکا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ان کے مقصد کا ہو، اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ صرف سچے مسلمان یعنی کسی صاحب ایمان و ایقان کے مطلب کا ہے۔ دوسرے مذاہب سے اس کا کما حقہ مستفیض نہیں ہو سکتے۔ وہ دونوں مسلمان بھی ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مگر میں انہیں ٹال گیا۔ دراصل اس کی بیوی شیلا ازبیلا نام نہاد پامسٹ، اسٹرالوجسٹ، میگناٹسٹ اور ہپناٹسٹ خدا جانے کیا کچھ بنی ہوئی تھی۔ آتا جاتا اس سے کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ان علوم کے بارے میں کوئی باقاعدہ تعلیم اور تجربہ رکھتی تھی۔ بس ان موضوعات پہ کچھ مطالعہ تھا، اور باقی کام وہ اپنی موٹی موٹی کٹیلی آنکھوں اور اپنی پرکشش نسوانی شخصیت سے پورا کر لیتی تھی۔ مادام شیلا ازبیلا پراسرار علوم کے ماہر، قدیم جپسی قبیلے کی چشم چراغ۔ آئیے اپنی قسمت کا حال جانیے، مستقبل، محبت، شادی، بزنس، سفر، کچھ بھی پوچھیے۔ اس کی چھولداری کے باہر اندر بڑی خوبصورت رنگین تصویریں نمایاں طور پہ لگی ہوئی تھیں۔ کہیں وہ رچرڈ برٹن کے ہاتھوں کا مطالعہ کرتی نظر آتی ہے، کہیں الزبتھ ٹیلر کے پاس کھڑی ہے۔ امریکن، برٹش، اٹالین ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے علاوہ ہندوستانی اداکاروں کے ساتھ بھی اس کی تصویریں تھیں۔ اگرچہ اس دور افتادہ بیچ پوائنٹ پہ کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، پھر بھی سیزن خوب لگتا تھا، اور مادام ازبیلا اپنی چتر چلاکی اور مسحور کن شخصیت سے بھولے بھالے سیاحوں کو خوب جھاڑ پونچھ لیتی تھی۔ ان کا اصل گھر، کھیت کھلیان اور فارم وغیرہ تو گاؤں میں تھے، جو ساحل سے خاصے فاصلے پہ تھے۔ ازبیلا کا خاوند زوگو اکثر اپنے کھیتوں میں رہتا تھا، البتہ ویکینڈ پہ وہ اپنی بیوی ازبیلا کے پاس چلا آتا اور اس کی چھولداری کے سامنے آئس کریم کا ٹھیلا کھڑا کر لیتا۔ ویکینڈ پہ میاں بیوی دونوں کا قیام میرے دوست کے کاٹیج پہ ہوتا، جو ویسے بھی سال بھر انہی کی تحویل میں رہتا تھا۔ سال میں ایک آدھ بار میرے لندن والے دوست کے بال بچے ادھر آ جاتے اور ہاہو کر کے واپس لندن لوٹ جاتے۔ باقی سارا سال یا تو کاٹیج خالی رہتا یا پھر میرے جیسا کوئی انٹرنیشنل فقرہ یہاں آ کر پڑ جاتا۔ جون کے پہلے ہفتے میں ہی میں اسپین پہنچ گیا تھا۔ خلاف معمول اس بار مادام ازبیلا بھی زوگو کے ساتھ ایئرپورٹ پہ میرے استقبال کے لیے آئی تھی، اور مجھے پھولوں کا تحفہ دیتے ہوئے چٹاخ سے اس نے میرا بوسہ لے لیا تھا۔ وہ بڑی خوش اور ہلکی سی فربہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حسب معمول اپنی 25 برس پرانی کھٹارا سی وین پہ مجھے لینے آئے تھے۔ یہ پرانی جرمن مرسیڈیز وین کاٹھے کی بڑی مضبوط اور خصلت و عادات کی بڑی شستہ تھی۔ کھیتوں کی کھاد، مویشیوں کا چارہ، کھیت مزدوروں کو لانا لے جانا، سبزیوں کی بار برداری، اور بیچ کے سیزن کے دنوں میں موبائل بیڈ روم کا کام بھی دیتی تھی۔ اب جب میں اس پہ سوار ہوا تو مجھے اس کی حالت قدرے دگرگوں سے لگی، اور میں یوں ہی اسے کہہ بیٹھا، زوگو تم اپنی یہ کھٹارا کب بدلو گے؟ اب تو یہ بیچاری بہت بوڑھی ہو گئی ہے۔ ازبیلا ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی۔ زوگو مسکراتے ہوئے ازبیلا کو دیکھتے ہوئے بولا، مسٹر خان تم بہت کمال کے آدمی ہو۔ مجھے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جرمن اور امریکن گاڑیاں، اسپینش اور اٹالین عورتیں، پاکستانی اور عربی مرد اپنی زندگی میں کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ میں گھوم کر اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس یورپین پینڈو کو ایسے پتے کی بات کیسے سوچ گئی؟ ازبیلا بھی کھل کر ہنسی اور بولی، مائی ڈیئر مسٹر خان، یہ بات بڑی پکی ہے کہ جب تم یہاں آتے ہو تو اس بے وقوف کی عقل بھی کہیں سے واپس آ جاتی ہے۔ یہ بڑے پتے اور کام کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے میں تم سے کہتی ہوں کہ پرماننٹ یہیں اسپین میں سیٹل ہو جاؤ۔ میں اپنے کیبن کے باہر ایک شاندار بورڈ کا اضافہ کر دوں گی، مسٹر خان، گریٹ ہولی مین، پیراسائیکولوجسٹ، پامسٹ، اسٹرالوجسٹ فرام پاکستان، وغیرہ وغیرہ۔ پھر دیکھو پیسہ کیسے برستا ہے۔ اگر 1-2 سیزن فل لگ جائیں تو 4-5 ولاز اور کاٹیج یہیں لے لیں گے، اور اس ڈرائی
ڈیول کی بھی کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ تھینک یو مدام ازبیلا کہ آپ نے مجھے ایسی ہوش ربا آفر دی، مگر افسوس کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، کیوں، تم کو کیا پرابلم ہے؟ فیملی ہے تو ان کو بھی ادھر لے آؤ، نائس ویدر، بیوٹیفل پلیس، وہاں کے لوگ ادھر سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور تم انکار کرتے ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ میں اپنے شوق کو پروفیشن نہیں بنا سکتا، اور پھر میں سیلانی سا درویش آدمی ہوں، کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسے ہی باتوں میں مگن جب ہم اپنے کاٹیج پہنچے تو شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ 2-4 روز ایسے ہی کسل مندی، سونے جاگنے، لکھنے پڑھنے میں گزر گئے۔ چونکہ میرے آتے ہی دوسرے روز ویکینڈ پڑ گیا تھا، 2 دن میاں بیوی بے حد مصروف رہے، اور میں نے بھی انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانا پینا کھا کر میں ساحل کے ساتھ ساتھ لمبی واک کو نکل جاتا، سینڈوچ اور بسکٹ پاس ہوتے، جہاں اور جدھر بھوک لگتی گزارا کر لیتا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہیں سمندر کنارے وضو کر کے کسی پتھر یا ریت پہ چھوٹی سی چادر، جو سفر میں تولیہ کا کام بھی دیتی، بچھاتا اور سجدہ دے لیتا۔